الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ترجمہ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ میں اس کا کسی قدر حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہود جو تھے وہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان لینے کی غرض سے سکھاتے تھے اور ان سے سوال پوچھواتے تھے۔ 3 چیزیں جو انہوں نے پوچھی تھیں ان میں سے روح کے متعلق جواب سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی انہوں نے ہی پوچھوایا تھا جو کہ ہم نے سورہ کہف میں ابھی پڑھا، اور تیسری چیز جو ہے وہ ذوالقرنین کون تھے ان کے بارے میں پوچھا تھا، اور ذوالقرنین کا حال اب ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے۔ اس بادشاہ کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں مشرق و مغرب پر یہ بادشاہ پھر گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے اور بعض اس کے نزدیک کوئی مقبول خدا پرست اور دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ حافظ بن ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ مجموعہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خارق عادت سامان و وسائل اس کو عطا فرمائے تھے جن کے ذریعے سے اس کو مشرق و مغرب کے سفر اور محیر العقول فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، شاید اسی لیے قرآن نے حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ قدیم شعراء عرب نے اپنے اشعار میں ذوالقرنین کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے۔ شاید اسکندر کو بھی اسی کی ایک گونہ مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں۔ حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کی تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں۔ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا، مثلاً بادشاہ حمورابی جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلے قانون بنانے والا تھا، کہ قوانین جو ملے ہیں ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ ہر حال ذوالقرنین انہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا، واللہ اعلم۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔